अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ चने की दाल। गोश्त प्याज मैंने काट के रख ली, टमाटर मैंने काट लिए हैं, चिकन मैंने धो के रख ली, चने की दाल मैंने उबाल ली और ये इसमें है पिसा गरम मसाला, पिसी हुई मिर्ची, पिसा हुआ धनिया और नमक, और ये है अदरक लहसुन। प्याज जो मैंने बारीक बारीक काट ली थी ये मैं अब डाल रही हूँ कढ़ाई में। ये देखिए प्याज में ब्राउन कर रही हूँ। आजकल गैस ने इतना परेशान करा हुआ है, इतना परेशान करा हुआ है, बस समझ में नहीं आ रहा बंदा क्या करे। और इत्तेफाक से किसी घर में कोई मेहमान चला जाए तो वो क्या करेगा, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही। प्याज हमारी ब्राउन होने लग गई है, हल्की हल्की लाइट पिंक पिंक सी होने लग गई है। लाइट ने भी इतना परेशान किया हुआ। लाइट पहले हमारी जाती थी 1.5 घंटा, अब जाने लग गई है 3-3 घंटे। बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और आप सबसे मैं कह के थक गई हूँ, प्लीज़ मेरे को कमेंट्स किया करें, पर आप लोग एक कमेंट्स नहीं करते यार। क्यों ऐसा क्यों करते हैं आप लोग। भाई मैं सिंपल सा खाना बनाती हूँ, मैं एक हाउस वाइफ हूँ, हम लोग सिंपल से लोग हैं। एक बंदा कमाने वाला है, 10 खर्चे हैं हम लोगों के। रोज़ाना की जो अखराजात हैं वो अब पूरे नहीं हो पा रहे। बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा ही मुश्किल। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं क्या नहीं। पहले मैं कैंटीन में जॉब करती थी, कैंटीन में भी एक मेरी तबीयत ख़राब थी तो बस एक दिन की छुट्टी पे मुझे वहाँ से निकाल दिया गया है। अब जो हूँ घर का ही बहुत मुश्किल हो रहा है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा। किराए का मकान है, कहाँ से पूरा होगा। बिजली का बिल है, गैस का बिल है। बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा। आप सब मेरे लिए बहुत दुआ कीजिए, कैसे होगा क्या नहीं होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और आप सब बताएं, आप सब की ईद कैसे गुजरी। हमारी ईद तो बस घर में ही ऐसे ही गुजर गई। ईद तो अब बच्चों की होती है। पहले के टाइम पे जब हम छोटे होते थे तो ऐसा होता था कि ईद आ रही है, ईद की खुशियाँ, भाग भाग के ये कर लो वो कर लो, मेहंदी लगानी है, रोना पीटना होता था। और अब तो सालों साल हो जाते हैं कि मेहंदी तक के हाथों पे नहीं लगती। ठीक है, जाहिर सी बात है, जैसे जैसे वक्त गुजरता है तो इंसान की मसरूफियात भी ऐसी हो जाती है। पर अभी भी मैंने देखा है काफ़ी लोगों को कि कुछ भी करते हैं अपने लिए, वो टाइम लाजमी निकालते हैं। और हम लोगों का दिल ऐसा हो गया है कि घर के कामों से ही फुर्सत नहीं होती। अगर काम ख़त्म भी हो जाए तो थक इतने जाते हैं कि दिल ही नहीं चाहता किसी चीज़ को भी। दिल चाहता है कि बस आराम कर लें। ये हो गया है हमारा हाल। सब कहते हैं कि वक्त से पहले अपने आप को तुमने बुढ़ापे में शामिल कर लिया। हाँ भाई, मैंने अपने आप को बुढ़ापे में शामिल कर लिया। क्यों? क्योंकि मुझ में अब वो वाली हिम्मत और ताकत नहीं रही। पहले मैं घर का भी करती थी, कैंटीन का भी करती थी, बच्चों को भी संभालती थी, बच्चों को स्कूल ले जाना छोड़ना वापस लाना, ट्यूशन मदरसा सब कुछ करती थी। पर अब ऐसी हालत रहने लग गई है कि घर में यकीन करें बस घर का भी काम बहुत मुश्किल से होने लग गया है। मुझे समझ में नहीं आ रहा मेरे साथ ऐसा क्यों होने लग गया है, पर मैं बहुत ज़्यादा परेशान रहने लग गई हूँ। खाना बनाने के लिए भी सोचती रहती हूँ कि हाँ अब उठूँ अब उठूँ अब उठूँ। ये हाल रहने लग गया। जब से मैं हार्ट पेशेंट हुई हूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी दिन ब दिन हालत गिरती चली जा रही है। और आप सबसे मैं अपनी हर बात शेयर करती हूँ, पर आप लोग मेरी वीडियो तो लाजमी देखते हैं और मुझे लाइक और कमेंट्स बिल्कुल भी नहीं करते। क्यों? अगर किसी का एक कमेंट से या लाइक से दिल रखा जाए तो इसमें बुराई क्या है, आप ये बताएं मुझे।
پر میری بات کوئی سنتا ہی نہیں ہے۔ جیسے میری قسمت نے میرا ساتھ چھوڑا، ایسے آپ لوگ بھی میرا ساتھ چھوڑ رہے ہیں۔ ہمیشہ مجھے یہ سمجھایا جاتا ہے کہ اپنی قسمت سے مایوس مت ہوا کرو، پر میں کبھی کبھی بہت تھک جاتی ہوں۔ میں کہتی ہوں کہ بس اب میں تھک گئی ہوں۔ میری لائف کے بہت مشکل پنے ہیں کہ اگر آپ لوگ ایک پنہ بھی پڑھ لیں میری لائف کا تو آپ لوگ رونے لگ جاؤ گے۔ بچپن سے لے کے اب سمجھا بڑھاپے پہ ہی آ گئے، بچے ہو، شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، اب بڑھاپے پہ ہی جانا ہے۔ پر جو لائف ہماری گزری ہے، اللہ پاک، میں کہتی ہوں کہ اللہ پاک دشمن کی بھی ایسی لائف نہ ہو جیسی لائف میری گزری ہے، میرے بھائیوں کی گزری ہے۔ میرے 2 بھائی ہیں اور میں ایک بہن ہوں۔ بس کہتے ہیں کہ بس اللہ پاک بہن بیٹی دے، اس کے نصیب دے، ورنہ اللہ پاک کسی کو بھی بہن بیٹی نہ دے۔ جو لائف میری گزری اس لائف سے میں بیٹی کے نام سے، بیٹیاں تو میں نے، میری ماشاءاللہ 2 بیٹیاں بڑی دعاؤں سے مانگی ہیں۔ جب ایک بیٹی تھی تو میں کہتی تھی اللہ پاک کہ میری ایک اور بیٹی ہو جائے، کیونکہ اس کا سہارا بنے، کیونکہ میرا سہارا کوئی نہیں تھا۔ جب میں پیدا ہوئی تھی تو ہماری امی کو ڈیورس ہو گئی تھی، اور اس کے بعد یعنی کہ ہمارے والد صاحب نے دوسری شادی بھی کر لی تھی۔ ان میں سے جو بہنیں تھیں وہ مجھے اپنا بہنیں نہیں مانتی تھی، ہمیشہ مجھ سے دور دور رہتی تھی، اور میں ہمیشہ ان کی محبت میں رہتی تھی کہ نہیں یہ میری بہنیں ہیں، نہیں یہ میری بہنیں ہیں۔ خیر ایسے کرتے کرتے بہت زندگی کے سخت حالات آئے جو میں نے گزارے۔ وہ وقت دیکھ کر میں کہتی تھی اے اللہ پاک مجھے ایک بیٹی اور عطا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے ماشاءاللہ مجھے 2 بیٹیاں دے دیں، پر کیا ہے اب ان کی بیٹیوں کے نصیب سے مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ کچھ جو میں نے اپنی لائف میں وقت کاٹا ہے، کچھ وہ ان کی لائف میں آ رہا ہے، پر مجھے وہ وقت دیکھ کر بہت ڈر لگ رہا ہے کہ اے اللہ پاک، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے اتنا اسٹرانگ کر دیا تھا کہ میں وہ وقت کو جھیل گئی، کیا یہ میری بچیاں وہ وقت جھیل پائیں گی؟ اس ٹائم پہ ہماری والدہ تو نہیں تھی ہمارے ساتھ، کہ ہماری والدہ کو ڈیورس ہو چکا تھا اور والد صاحب تھے۔ اور یہ بات آپ ہمیشہ یاد رکھیے گا، بھلے آپ کے والد صاحب آپ لوگوں کے ساتھ ہوں، اگر جب آپ کے ساتھ آپ کی والدہ نہ ہو نا تو لائف گزارنا بہت مشکل ہوتی ہے۔ میں نے گزاری اپنی لائف، مجھے پتہ ہے۔ ایک ماں 10 بچوں کو پال لے گی، پر ایک باپ کبھی بھی نہیں پال پاتا۔ کہتے ہیں نا کہ باپ مر جائے تو ماں پال لیتی ہے، ماں مر جائے تو باپ نہیں پالتا۔ اللہ تعالیٰ میری والدہ کو زندگی دے، صحت و تندرستی دے۔ خیر اب تو ماشاءاللہ ہم ملتے بھی ہیں اپنی والدہ سے، پہلے تو ہمیں معلوم نہیں تھا کہ ہماری والدہ ہے یا نہیں ہے، پر جو چیز ہم لوگ دیکھتے تھے، سیکھتے تھے اور دوسروں کی محبت دیکھتے تھے، سب بچے اپنے ماں باپ سے فرمائشیں، پیار، محبت، تو یہ دیکھ کے ہمیں بڑا افسوس ہوتا تھا۔ حالانکہ ہمارے اپنے والد صاحب کے جو کچھ ہمارے ساتھ ہوتا تھا وہ سب چیز دیکھتے رہتے تھے۔ میں اب آپ کو کیا بتاؤں، بہت بری لائف گزری، بہت زیادہ بری لائف میری گزری۔ اللہ تعالیٰ بس مجھے صبر دے، اس صبر کے صدقے اللہ پاک میری کل عالم کی بیٹیوں کے نصیب اچھے فرما، ان کے صدقے میری 2 بیٹیاں اللہ پاک ان کے بھی نصیب اچھے فرما۔ یہ میں نے چکن اس میں ڈال دی ہے، چکن اب تھوڑی سی براؤن ہو جائے، میں اس کے ساتھ ساتھ ادرک لہسن بھی ڈال دوں گی۔ ہاں میں بہت زیادہ پریشان ہوں، پلیز میرے لیے بہت بہت دعا کریں آپ سب۔ امید ہے کہ ایک دن میں بھی کامیاب ہوں گی انشاءاللہ، کیونکہ میں نے کبھی کسی کا برا نہیں چاہا، تو انشاءاللہ میرا بھی کبھی برا نہیں ہوگا۔ ایک بات آپ ہمیشہ یاد رکھنا، مجھے ہمیشہ سب یہ کہتے ہیں کہ آپ مایوس نہیں ہو، اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں ہیں، اللہ تعالیٰ یہ آزمائشیں بھی ختم کر دیں گے، بالکل کر دیں گے، ایک وقت آتا ہے سب چیز ختم ہو جاتی ہے، پر صرف افسوس اس چیز کا ہوتا ہے کہ سب کچھ ہوتے ساتھ جو ہم اتنے مجبور ہو جاتے ہیں
کہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے. رشتے تو میرے پاس بھی تھے، بہت سارے رشتے تھے، میرا پورا خاندان تھا بھرا ہوا. کیا نہیں تھا؟ صرف ایک ماں نہیں تھی میرے پاس، جس کی وجہ سے آج ایک ایک چیز کو ترستے ہوئے وقت کو گزارا، اپنے دھکا دیا اس وقت کو میں نے. اور آج بھی میں جو ہے اپنے لیے جتنی میری کوشش ہو سکتی ہے میں اتنے اپنی بیٹیوں کے لیے کرتی ہوں. بہت اچھا کرتی ہوں، اپنی اوقات سے زیادہ کرتی ہوں. میں اپنی بیٹیوں کو ہر ایک وہ چیز عطا کرنا چاہتی ہوں جس چیز سے میں محروم رہی ہوں. یہ نہیں کہ میری شادی ہو گئی تو میری مشکلات ختم ہو گئی ہیں، نہیں، میری مشکلات اور زیادہ بڑھ گئی ہے. پوچھے وہ کیوں؟ کیونکہ وہ اس وجہ سے، کیونکہ پہلے جو تھا میں اکیلی تھی، 2 بھائی تھے، اور اب جو ہوں میرے ساتھ میری اولاد ہے. کہتے ہیں نا کہ نصیب کبھی بھی نہیں بدلتا. سنا ہے سب سے کہ نصیب بدل جاتا ہے، مجھے نہیں لگتا. میں بہت مجبور ہو گئی ہوں، بہت زیادہ، وقت سے، حالات سے، تکلیفوں سے، سب چیزیں برداشت کر کر کے اب میرے اندر برداشت ختم ہو گئی ہے. آپ سب سے امید ہے کہ مجھے حوصلہ دیں گے. پلیز مجھے کمنٹس اور لائک لازمی کریے گا، سبسکرائب بھی لازمی کیجیے گا. آپ کی منتظر ہوں میں. یہ ٹماٹر ڈال دیے ہیں میں نے اس کے اندر. ماشاءاللہ میری 2 بیٹیاں ہیں، 2 بیٹے ہیں. بیٹوں کا مجھے اتنا غم نہیں، بیٹے بھی دے رہی ہیں، پر مجھے بیٹیوں میں زیادہ ہے کہ اللہ پاک میری بیٹیوں کا نصیب اچھا فرما. کل عالم کی بیٹیوں کو شرم پردہ عزت عطا فرما، ان کو اپنے گھر میں سکون عطا فرما. ان کے صدقے میں میری بیٹیوں کو بھی اللہ پاک نصیب اچھا فرما دے. یہ اس وجہ سے میں زیادہ نہیں بھونتے کیونکہ یہ تو گلینڈ ہو جائے گا. یہ میں نے جو مسالہ ڈالا تھا یہ وہ آپ کو بتایا تھا، یہ وہ ہے. یہ دیکھیں، یہ اس وجہ سے نہیں بھون میں زیادہ کیونکہ یہ ہلکا پھلکا ہو جائے گا نا تو پھر اس کو میں گلینڈ کروں گی. کیونکہ دال گوشت وہ جو حلیم کی طرح بنتا ہے نا، اس ٹائپ کا میں بنا رہی ہوں اس کو. ورنہ میں ٹماٹر وغیرہ اتنے موٹے نہیں کاٹتی. اب اسی کے ساتھ ساتھ میں جو ہے یہ دال بھی ڈال رہی ہوں. اس کے اندر جو ہے نا میں پانی ڈال کے اس کو تھوڑا سا پکنے کے لیے چھوڑ رہی ہوں تاکہ یہ پک جائے. آپس میں سارا مسالہ اور دال ایک ہو جائے، چکن ایک ہو جائے. پھر اس کے بعد جو ہے میں اس کو بلینڈ کروں گی. بلینڈ کر کے اس کے اندر جو ہے تھوڑا سا پانی ڈال کے پھر سے پکانے رکھوں گی. پھر اس کے اندر جو ہے پودینہ اور باریک باریک ہری مرچی کاٹ کے تھوڑا سا اس کو پکاؤں گی. پکانے کے بعد پھر اس کو میں پیاز اور زیرے کا تڑکا لگا دوں گی.